بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے آپ کو ویڈیو دی تھی، اس کا ٹائٹل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اکنامکس میگزین کا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، دا ورلڈ اہیڈ 2022، اور اب میں آپ کو دے رہا ہوں دا ورلڈ اہیڈ 2023۔ اب 2023 پہ بات کرنے سے پہلے کہ کون سے ممالک میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور کیا معاملات ہوں گے، کی پوائنٹس کیا ہوں گے، کہاں پر معیشت کیا ہوگی، دوستیاں، تمام چیزیں کون کیسے جوائن کر سکتا ہے، اس پہ ہم ڈی کوڈ کریں گے آج کے اس میگزین کو۔ لیکن یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اس طرح تو بہت سارے آتے ہیں لیکن سال میں یہ ایک دفعہ آتا ہے۔ دا ورلڈ اہیڈ 2022 میں جو ہم نے کام کیا تھا اس کے اوپر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اور وہ آج بھی چینل کے اوپر موجود ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس پر کلک کر کے میں ایڈوائز کروں گا کہ پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس پہ ڈی کوڈ کریں۔ تو اگر وہ ویڈیو صحیح ہے تو پھر آپ کو 2023 کی ویڈیو جو میں بھی بنا رہا ہوں دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا، اس کے کوئی معاملات ہوں گے۔ لیکن اگر ڈیکوڈنگ میں پرابلم ہے یا ہماری ڈیکوڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر نہیں دیکھنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ صحیح ہی ہے تو پھر آپ کو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں دا ورلڈ اہیڈ 2023، اور اس کے اندر آپ کو جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، فیمس چہرے ہیں بہت زیادہ، اور اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک عام آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری چیز واضح ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات انفارم کر دوں کہ تصویروں سے کچھ نہیں ہم بات کریں گے۔ تصویریں تو خیر مطلب اس کی ویلیو ہے اپنی جگہ، بات کروں گا اس کے اوپر، لیکن جو ارد گرد کی پکچرز ہوتی ہیں، جو نشانات ہوتے ہیں، جو ڈاٹس ہوتے ہیں، جو سرکلز ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے، کلرز ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کا مطلب ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اور جوڑنے کے بعد دوبارہ جوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے کہا تھا، جن لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہے 22 کی، کہ اس کو خاص روشنی میں جو ہے اگر ہم اس کو آپریشن کریں اس کا تو پھر ہی معاملات کھلتے ہیں، ورنہ اس کو عام صورت میں پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن یہ پکچر اتنی کلیئر ضرور ہے عام آدمی کے لیے کہ وہ ایک ازیوم کر سکتا ہے کہ کیا صورتحال بنے گی 2023 کے اندر۔ شروعات کرتے ہیں ہم، اور یہ بات تو بہت واضح ہے کہ اگر ہم 2023 کو دیکھیں تو اس میں ایک مسئلہ جو ہے، مسئلہ ہی کہہ لیجئے، وہ بہت واضح ہے۔ آپ نے نظر رکھنی تصویر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تصویر سے آپ کی نظر نہیں ہٹنی چاہیے، تاکہ آپ کو میں سمجھاتا رہوں، بریک اپ کرتا رہوں۔ بریک اپ کروں گا تھوڑے سے، اس میں کچھ بریک اپس ہوں گی، میں بریک بھی لوں گا، بریک اپ کروں گا، تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ کس خطے میں، کس علاقے میں کیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری نظر ہوگی 2023 میں، دنیا کی نظر ہوگی، اور جو ذکر ہوگا وہ یوکرین کا ہوگا۔ یہ بات آپ نے دماغ میں رکھنی ہے سب سے پہلے، اور اس وجہ سے ہوگا کیونکہ دنیا اس سے متاثر ہوگی اور ہو رہی ہے، جس میں افراط زر بھی ہے، جس میں شرح سود بھی ہے، معاشی نمو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، گندم کے معاملات بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، پیٹرول اور بجلی کے معاملات بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، پھر ایک انسانی المیہ بھی ہے، پھر اس کے بعد آپ آس پڑوس میں بم لگ جاتے ہیں، پولینڈ میں کس نے بم مار دیے، میزائل مار دیے، یہ شک و شبے بھی ہیں، جنگ بڑھ بھی سکتی ہے، تمام چیزیں ہو بھی سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایڈریسیبل ہیں، اس لیے یہ ایڈریس ہوگا، اور تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ روس جو ہے اس تنازع کو 2023 میں ختم کر دے گا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس لیے بھی کرے گا کیونکہ یہ اس کی بینیفٹ کی بات ہوگی۔ اسے کس طرح وہ ختم کرے گا، لیکن 2023 کے حوالے سے جو ہے یہ میگزین جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ روس اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم اگلے پوائنٹ میں بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صورتحال، مارکیٹ کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ کسی حد تک متاثر ہوگا امریکہ، اس کی جو مارکیٹ ہے کساد بازاری کا شکار ہوگی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی زیادہ نظر آ رہی ہے یورپ کی مارکیٹ۔ یورپ کی مارکیٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہیں، یعنی کہ وہ کساد بازاری، وہاں پر مہنگائی، وہاں پر ان کی جو ریسورسز ہیں ان کو ڈیمیجز ملنے والے ہیں، اور ان کی جو پاور ہے، یعنی کہ انرجی پاور ہوتی ہے آپ کی، اس کو ڈیمیجز ملنے والے ہیں۔ کچھ اور چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہرحال جو یورو ہے، یعنی کہ میں آپ کو ایک اضافی بات بتاؤں تو کبھی ڈالر سے اوپر ہوا کرتا تھا، آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈالر کے برابر ہے، اور اب عین ممکن ہے کہ 2023 میں ڈالر سے نیچے ہو جائے۔ چانسز کم ہیں، مگر اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اشارے ہیں، اشاروں کی حد تک آپ اس کو مان سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ پھر
ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو اثر ڈال رہی ہے وہ اپنی جگہ رکھے گی، اور یہاں پر جو موسمی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے افیکٹ آئے گا، اور اس کے علاوہ جو توانائی کے شعبے ہیں اس میں کچھ ترقی کہہ لیں یا چینجنگ کہہ لیں نظر آتی ہے، جس میں ہائیڈروجن نظر آتی ہے، جس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ جوہری پاور کو استعمال کریں گے، ایٹمی پلانٹ استعمال کریں گے، اس کے علاوہ آپ شمسی توانائی کو استعمال کریں گے، آپ ہوا کو استعمال کریں گے، تاکہ وہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ چائنا خبروں میں رہے گا 2023 کے اندر، اور چائنا کے گرد دنیا کی سیاست گھومے گی، کوئی دشمن کوئی کیا، اور اس کی کس کس سے کیا کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن چائنا جو ہے وہ کچھ معاشی مشکلات اس کے اوپر آ سکتی ہیں، اکنامیکلی اس کے اوپر کچھ برڈن آ سکتا ہے، یہ نشانیاں جو ہے یہ آپ اس کو اگر آپ ذائچے چیک کریں ان کے یہ لکیریں وکیریں جو کچھ بھی ہیں اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ امریکہ کے لیے اچھی خبریں نہیں ہوں گی، 2023 امریکہ کے لیے بالکل بھی اچھا سال نہیں ہوگا، اور وہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایسی سیاست بننے والی ہے ان دونوں کے درمیان جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کو ڈیوائیڈ کر دے گا۔ اب یہ میرا ڈیوائیڈ وہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ دو ہو جائیں گے، یہ میرا مطلب نہیں ہے، لیکن تقسیم ضروری نہیں کہ نظر آئے، تقسیم اس ملک میں موجود آپ کو نظر آئے گی، یعنی یو ول فیل کہ یار یہ جو ملک ہے یہ ڈیوائیڈ ہے، یہ اور اس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس کو وہ نہیں کر رہے، نیچے نہیں لے کے جا رہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں اور یہ بائیڈن نے تباہ کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ 50% ملک کو دیکھیں تو وہ ایگری کرتے ہیں کہ تباہ کر دیا ملک کو، اور 50% کہتے ہیں کہ نہیں ٹرمپ اچھا نہیں تھا، وہ ایکسٹریمسٹ تھا۔ پھر وہاں پر مذہبی انتہا پسندی تمام چیزیں، اور اس کے اندر جو قوانین آ رہے ہیں جو گنز کے اور تمام واقعات کے، اس کو لے کر بھی یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہمیں اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمام چیزیں ہوں گی، اور کچھ قوانین کے اوپر اعتراضات بھی آپ کو سننے کو مل جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اور ہمارے سامنے خبریں اب خطرناک ہونے لگی ہیں۔ یوکرین جنگ کے حوالے سے آپ کو میں نے بات کی، اس میں یہ ہے کہ یوکرین جنگ جو ہے وہ اپنی جب پیک پہ ہے اور پیک پہ آئے گی تو اس وقت ایک ایکٹیویٹی اور جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چین تائیوان کو انیکس کر لے۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، اس ٹائم امریکہ کس پوزیشن میں ہوگا یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو چانسز آر دیئر کہ 2023 میں سوال بن جائے، حالانکہ 2027 کی بات ہوئی ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، آپ کو میں نے خود بتائی ہوئی ہے، لیکن اگر امریکہ کی کمزوری یا امریکہ کے اندر جو تبدیلی آئے گی، اگر امریکہ کی پوزیشن فیصلہ کرنے کی نہ ہوئی، اگر کنڈیشنل ہے یہ، تو اس وقت کو چین استعمال کر لے گا کہ جب امریکہ میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہوگی تو اس ٹائم چائنا جو ہے وہ انیکس کر سکتا ہے، کیونکہ چائنا کہتا ہے کہ وہ ریڈی ہے، یعنی کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریڈی ہے۔ اور یہاں پر تائیوان جو ہے 2023 میں بڑی ڈسکشن کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے، ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ مجھے اپنا آپ نظر آ رہا ہے، اگر صحت رہی اور زندگی رہی۔ ایک جنگ نظر آ رہی ہے، اب اس کو آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، میرے حساب سے جنگ ہے، لیکن اگر سرنڈر کر گئے تو جنگ نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہمالیہ کا علاقہ ہے اس میں آپ کو چین اور بھارت جو ہے وہ آپ کو تنازع میں نظر آئیں گے۔ اگر بھارت نے سرنڈر کر دیا، میں کہہ رہا ہوں اگر بھارت نے سرنڈر کر دیا تو لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اگر بھارت نے ریزسٹ کیا تو ہو سکتی ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ اب یہ بھی کنڈیشنل ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کے اوپر کہ وہ ریزسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس بات کے اوپر دماغ میں رکھیے گا۔ چائنا جو ہے اگر اس نے ریزسٹ کیا تو چائنا مارے گا، سمپل سی بات یہ ہے، چائنا مار کے لے گا، لیکن لے گا۔ اور ایک بات اور ہے، ایک تنازع اور ہے، وہ آپ کو بتا دوں 2023 کا، اور وہ ترکی کا اور گریس کا، یعنی کہ اس کو آپ یونان کہتے ہیں، ترکی کا اور یونان کا جو ہے وہ تنازع مجھے شدت سے نظر آ رہا ہے۔ اس کے مطابق ترکی آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کچھ الجھا ہوا اور کچھ معاملات کے اندر، اور اس بات کے اوپر ترکی کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں چونکہ وہ خود نیٹو ہے تو وہ معاملات کس طرح حل ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن 2023 جو ہے وہ اسپیشل سال ہے ترکی کے لیے، اور ترکی جو ہے وہ اب اپنے علاقے مانگنے کی بات کر سکتا ہے، لیکن وہ ابھی شاید ایک دم سے نہیں کرے گا، اس میں وہ ٹائم لے گا، ہو سکتا ہے 2023 میں وہ کرے بھی نہ، ہو سکتا ہے، لیکن کچھ علاقوں پہ قبضہ کرنے کی بات وہ کر سکتا ہے، یا وہ قبضے بھی کر سکتا ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اپنے تئیں وہ کچھ فیصلے کر سکتا ہے، لیکن گریس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز اور نظر آ رہی ہے وہ نئے گروپس کی بات نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ ابراہم ایکارڈ میں باقاعدہ شامل ہو جائے۔ اب اس ٹائم محمد بن سلمان تو ہوں گے اگر ان کی زندگی صحت ہے،
لیکن شاہ سلمان جو ہیں اب وہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی مینٹلی یا فزیکلی مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا کسی لکیر میں، لیکن ابراہیم اکارڈ میں وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، یہ بہت زیادہ چانسز ہیں، مطلب یو کین سے 95% چانسز ہیں کہ سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا باقاعدہ حصہ بن جائے۔ اس ٹائم ہمارا فیصلہ کیا ہوگا، دنیا کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ مین کنٹری ہے، اسلامک OIC کو لیڈ کرتا ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کرے گا تو اسرائیل کو لے کر پاکستان یا باقی ممالک کا کیا ریاکشن ہوگا، اس کے بارے میں 2023 میں شاید ہم اس کے اوپر بہت مفصل بحث کرتے ہوئے نظر آئیں آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اور وہ کہیں گے جی ہم نے اپنے ملک کے لیے کیے ہیں فیصلے جو ہم سمجھتے ہیں بیٹر ہے وہ ہم کریں گے، اور ہماری معیشت کے لیے، ہماری سیکورٹی کے لیے یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہاں پر اور معاملات آ رہے ہیں، اور وہ یہ آ رہے ہیں کہ ضرور کرونا ختم ہو گیا ہے اور 2023 کا سال جو ہے وہ کرونا کا سال بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوگی کہ کچھ ایسی نشانیاں جو ہیں وہ چھوڑ جائے گا، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہوں گے کہ وہ اس طریقے سے دنیا میں اپنی ٹورزم کریں، تمام چیزیں کریں جس طریقے سے لوگ کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ تمام چیزیں اپنی ریٹ کو اتنا بڑھا چکی ہوں گی کہ لوگ اب ایزیلی اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو ایسا۔ اب آپ جو آگے بات کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ترقی جیسے میٹا ورڈز ہے یا جو بھی آپ معاملات کرتے ہیں اس میں نظر آئے گی، اور یہاں پر چیز اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کو لگے گا، شاید فیل آپ کو نہ ہو اس ٹائم شاید فیل نہ ہو، میں بھی فیل کر رہا ہوں کہ وہ ایک خطرناک حد تک آپ کو لے جائے گی، جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بولیں کہ جی یہ گیم ہے، آپ اس کے اندر گھس جائیں اور آپ کو وہ کسی دنیا میں پہنچا دیں، اور اس کے بعد آپ کو لگے کہ جیسے یہ ریئلٹی ہے، وہ ریئلٹی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پھر کچھ آپ کی مائنڈ کو وہ اپنے قابو میں لے کر کے اس طریقے سے کچھ چیزیں ہوں گی جو نظر آ رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنے پیک پر نظر آئے گی آپ کو، جو کہ 2022 میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئی ہے۔ پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر متوقع ہوں گی، یعنی کہ اسے کوئی توقع نہیں ہوگی مگر وہ ہو جائیں گی، اور یہ تمام واقعات بھی جو ہے جو سرپرائز ہوں گے، جس کے بارے میں شاید ذکر نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ، اس کو ہائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ واقعات جو ہیں۔ اب اس میں کچھ واقعات میرے علم میں کہہ لیں یا میری اسٹڈی میں کہہ لیں، اور آپ مجھے شاید فیل کرتے ہوں گے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں اور آ رہی ہیں، اور اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا، کیونکہ اس پیپر میں نہیں ہے، اس کور پہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو شامل نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی اور موضوع یہاں پر لے کر نہیں آ سکتا، لیکن وہ موضوع میں آپ کو بعد میں دوں گا ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ تمام کے تمام جو اپنے پاس یہ آپ نے نوٹ کر لی ہیں، 2022 کے آپ نے دیکھ لی ہیں، 2023 کے آپ نوٹ کر لیں، تو اس کے بعد اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چانسز ہیں، یہ تمام چیزیں ریئلسٹک ہیں، یا آپ کون سے پوائنٹ سے متفق ہیں، کون سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ تمام بھی آپ ضرور، میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گا اور چیک کروں گا کہ آپ لوگ کتنا 2022 کو آپ نے پسند کیا تھا اور کتنا 2023 کو آپ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے ڈیکوڈ کیا ہے اس کی کچھ سینس بنتی بھی ہے، اگر نہیں بنتی تو کھل کے بتائیے کہ نہیں بنتی سینس، یہ بالکل ہی بیکار بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ باقی بلیو ہمارا وہی ہے کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، لیکن ہم یہاں پر غیب کی بات ہی نہیں کر رہے، یہاں ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، یا ہم ڈیکوڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔